یہ وہ لوگ ہے کہ انہوں نے گمراہی لے لی، یعنی یہ لوگ، یہ منافق لوگ گمراہی اختیار کر لیے، بجائے ہدایت کے تو سورمند نہ ہوئی، سورمند نہ ہی ان کی یہ تجارت، یعنی ان کو یہ طریقہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا دے گا، اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے، یہ لوگ ٹھیک طریقہ پر بھی نہیں، یہ گمراہی کے اندر مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے یہ منافق لوگ۔ کیا ان کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب وہ روشن کر دیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتے ہیں کہ ان کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص گرد گرد سب چیزوں کی اس حالت میں سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے روشنی کو، اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو، یعنی ان کو یہ چال بازی کر کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دیا۔ یہ کیا مثال ہے؟ ان کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گرد گرد آگے پیچھے سب کچھ نظر آنے لگے، سب چیزیں کی ایسی حالت میں سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اس روشنی کو سلب کر لیا، مٹا لیا، اندھیرا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے روشنی کو، اور چھوڑ دیا اس کو اندھیرے کے، کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ بہرے ہیں، یہ کانوں سے بہرے ہیں، گونگے ہیں، منہ سے بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سو اب رجوع نہ ہوں گے۔ دیکھو قرآن میں کہیں بھی بیان آتا ہے، کان کے بارے میں سب سے پہلا بیان آتا ہے، یا وہ ان منافقین کی ایسی مثال ہے جیسا بارش ہوا، یعنی اور ایک مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں۔ یہ منافق لوگ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ان کے بارے میں اور بھی اللہ تعالیٰ ایسے مثالیں بیان فرماتے جیسا بارش ہوا آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو، یعنی رات میں بھی بارش ہو جاتا ہے، اور عدد برق بھی ہو۔ برق کا مطلب کیا ہے؟ بجلیاں، جب بارش گرتی ہے نا تو بجلیاں گرتی ہے۔ جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہو، اس بارش میں چل رہے ہو، اور ٹھون سے لیتے ہیں اپنے انگلیوں، اپنے کانوں کڑک کے سبب سے، یعنی اندھیرے میں جب رات بارش گرتی ہے تو اندھیرے میں جو چلتا ہے تو اس کو راستہ نہیں معلوم ہو جاتا ہے، ایک تو بارش ہے ایک تو اندھیرا ہے، اس کے اندر اس کا پیر کو کیا چیز لگی اس کو نہیں معلوم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں کہ ٹھون سے لے رہے ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھون سے لیتے، ٹھون سے مطلب کیا ہے؟ ٹکرا جانا، ان کے انگلیوں اپنے کانوں کے کڑک کے سبب، یعنی اپنے انگلیاں یہ جو بجلیاں کی آواز کو سننے نہ دے، کان پھٹ جاتا ہے، اس لیے کانوں میں اپنے انگلیاں دے لیے، اندیشہ موت سے ڈرنے کے لیے، یعنی کہیں بجلیاں ہم پر نہ گرے۔ تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں لیے ہوئے کافروں کو، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے، برق کا مطلب کیا ہے؟ بجلی۔ برق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بجلی۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، کہ وہ ایک دم ایسا برف تو بجلی گر جاتا ہے نا، اس سے آنکھوں کو چمکاٹ بھی، اس سے آنکھ بند ہونا پڑتا ہے، جہاں اور ان کو بجلی کی چمک ذرا تھوڑا جہاں تھوڑا ان کو بجلی کی چمک ہوتی، جو بجلی گرتی ہے نا تو زمین پر چمک آ جاتی ہے، ان کی روشنی میں چلنا
شروع شروع کیا. جو اندھیری رات ہے اس کے اندر بارش گر رہے، اس میں چل رہے ٹھونسے لیتے ہوئے. جب بجلی کی چمک آتی ہے تو کانوں میں انگلیاں لیتے ہیں اور ان کی دیکھی ہوئی روشنی کے اندر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ان پر تاریکی یعنی ہوئی بھی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے. جب بجلی ایک دم چمک کر چلے گئی تو اندھیرا چھا گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کی کوشی اور چشم سب سلب کر لیتے. دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ارادہ کرتے تو ان کی گوشت اور چشم سب سلب کر لیتے. اللہ تعالیٰ ان کے بدن کا چمڑا تک چھین کر نکال کر سکتے. ان لوگوں کی اسی بد طریقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کی گوشت اور چشم سب سلب کر لیتے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.